الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ سورۃ الحج کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے کیونکہ اس کے چوتھے رکوع کی دوسری آیت میں حج کا ذکر ہے، تو چونکہ اس سورت میں حج کا ذکر ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ اس سورت میں مختلف مضامین کا بیان ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کچھ حضرات نے اس کو مکی صورت قرار دیا ہے، کچھ حضرات کی تحقیق کے مطابق یہ مدنی صورت ہے۔ معتدل بات یہ ہے کہ اس صورت کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ اس کا مدینہ طیبہ میں نازل ہوا۔ یہ مکی زمانے کے اخیر دور میں نازل ہونا شروع ہوئی اور اس کی تکمیل مدینہ طیبہ کے ابتدائی زمانے میں ہوئی ہے۔ اس کے مضامین پر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو وہ مضامین بھی ملیں گے جو عام طور پر مکی صورتوں میں ہوتے ہیں، جیسے اس میں عقائد کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، شرک کی مذمت کا بیان ہے، عقیدہ آخرت کا بیان ہے، عقیدہ آخرت کو مختلف دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں حج کا ذکر ہے، اس میں جہاد کی اجازت کا ذکر ہے، اس میں قربانی کا ذکر ہے۔ تو احکام کی یہ جو نوعیت ہے یہ مدنی صورتوں کا اسلوب ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مکی زمانے کے اخیر میں اس کا نزول شروع ہوا تو اس وقت پھر اس میں عقائد کا بیان ہے، اور مدینہ طیبہ جا کر ابتدائی زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے نزول کو مکمل فرمایا۔ چنانچہ وہاں پھر اس میں حج کی بھی آیات نازل ہوئیں، قربانی کی بھی نازل ہوئیں۔ اس میں وہاں منافقین کے ذکر کو بھی شامل کیا گیا کیونکہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا واسطہ مدینہ طیبہ میں جا کر پڑا تھا۔ اس میں جہاد کی اجازت کا بھی بیان ہے، اور جہاد کی اجازت مسلمانوں کو مدینہ طیبہ میں ملی تھی۔ جب وہ آیت آئے گی تو اس کے ضمن میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں مختلف احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقین جانو کہ قیامت کا بونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ یوم ترونہا، جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے کچھ مناظر کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے وقت انسان کو کس قدر اندوہناک اور دہشتناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ قیامت کا بھونچال بڑی سخت چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ یعنی قیامت کے وقت جو زلزلہ آئے گا تو وہ زلزلہ بہت سخت ہوگا۔ قیامت کے وقت جو زلزلہ ہوگا قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین پر ایسا زلزلہ طاری ہوگا کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، زمین کو ہلایا جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور گویا کہ ہوا میں غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، قرآن کریم کے ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے وقت کے زلزلے کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت زلزلہ آئے گا؟ اس کی تعیین ایک روایت سے ہوتی ہے کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا،
تو پورے کائنات پر ایک طرح کا زلزلہ آ جائے گا۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو لوگ مدہوش ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جائے گی جس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو جائیں گے۔ تو روایت کا مفہوم ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ یہاں اس آیت میں بھی اسی نفخے کا ذکر ہے، اسی سور کا ذکر ہے۔ تو جب سور پھونکا جائے گا تو زمین ایسی ہو جائے گی کہ جیسے ہوا میں اگر کوئی برتن ہوا میں ٹانگ دیا جائے یا کوئی اور مشکیزہ ہوا میں ٹانگ دیا جائے اور وہ ہوا کی وجہ سے ڈولتا ہو، یا سمندر میں کوئی کشتی ہو وہ موجوں کی زد میں آ جائے تو اس وقت وہ ڈولتی ہو، تو جیسے کھلی ہوا میں لٹکایا ہوا کوئی برتن ڈولتا ہے یا لہروں کی زد پہ آئی ہوئی کشتی ڈولتی ہے، اسی طریقے سے قرب قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین ڈولے گی، زمین ہلے گی، اور سورج جو ہے وہ مغرب سے واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف جاتا ہے، زوال کے وقت سورج بالکل نصف النہار پہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا مغرب کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ تو قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مشیت ہوگی کہ قیامت واقع ہو تو سورج کو حکم ہوگا وہ مغرب سے واپس آ جائے گا۔ تو جب سورج مغرب سے واپس نصف النہار کی طرف آئے گا اور زمین پر ایک زلزلہ طاری ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، تو یہ ایسا وقت ہوگا کہ جس میں لوگ اپنے آپ کو بھول جائیں گے۔ یہ حالات ہوں گے کہ قرآن کریم نے، چونکہ ماں کی بچے کے ساتھ محبت مثالی ہوتی ہے، اور پھر وہ ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دودھ پیتے بچے کے ساتھ ماں کی محبت اور زیادہ ہوتی ہے، اور عین اس وقت جب ماں بالفعل یعنی پریکٹیکلی اس کو دودھ پلا رہی ہو تو اس وقت ماں کی ممتا اپنے عروج پہ ہوتی ہے، بچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چھاتی کے ساتھ لگایا ہوتا ہے، تو اس کے سینے میں اپنے بچے کے لیے محبت اور شفقت کا ایک جذبات موجزن ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت ماں کی جو محبت ہوتی ہے بچے کے لیے اس کو الفاظ میں بیان کرنا شاید ممکن ہی نہ ہو، لیکن جب وہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس قدر دہشتناک ہوں گے کہ ایک ماں جو اس وقت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، وہ دودھ پلاتے بچے کو پھینک کر یا چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی، یعنی وہ اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ میرا کوئی بچہ ہے یا میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں۔ یعنی وہ ایسا خوفناک لمحہ ہوگا جو ایک ماں کو اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ بھلا دے گا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیسا لمحہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حمل والی خاتون ہے تو خوف کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، یعنی نفسیاتی طور پر لوگ ایسے پراگندہ حال ہو جائیں گے کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ مثالیں بیان کر کے میرے اور آپ کے سامنے اس صورتحال کو واضح کیا ہے کہ ان مثالوں پر غور کرو، اپنے گرد و پیش کے حالات پر غور کرو کہ اگر ماں کے سامنے ایسے مرحلہ آ جائے کہ اسے بچہ بھول جائے تو وہ کس قدر خوفناک لمحہ ہوگا۔ جیسے کبھی بمباریاں شروع ہو جاتی ہیں جو جنگ زدہ علاقے ہوتے ہیں، یا کہیں سیلاب آ جاتا ہے، تو اس وقت جو افراتفری ہوتی ہے، یہ افراتفری قیامت کے قریب جو افراتفری ہوگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قیامت کے ان حالات کو بیان فرمایا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ تو گویا یہ قیامت واقع ہوتے وقت کا زلزلہ ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد آخرت کا زلزلہ ہے، یعنی جب لوگ اٹھیں گے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو اس وقت بھی دہشتناک حالات ہوں گے۔ تو بہرحال قیامت واقع ہونے کا مرحلہ ہو یا پھر قبروں سے اٹھ کر میدان حشر جانے کا مرحلہ ہو، دونوں مرحلے بہت سخت ہیں، دونوں لمحات بہت شدید ہیں، اور ان میں وہی انسان سکون میں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جب تمہیں وہ نظر آ جائے گا، یعنی وہ مرحلہ
وہ لمحہ جب تمہارے سامنے آ جائے گا تو تمہیں ایسا تو صورتحال یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہو اسے عربی زبان میں مرضع کہا جاتا ہے، مرضعن، یعنی وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ مرضعاتن اس خاتون کو کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت واقعتاً پلا رہی ہو۔ ایک ہے نا کہ ایک خاتون کا دودھ پیتا بچہ ہے تو وہ خاتون مرضع کہلاتی ہے، لیکن جس وقت وہ اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کے چھاتی کے ساتھ لگا کر دودھ پلاتی ہے تو اس وقت وہ مرضعاتن کہلاتی ہے۔ تو یہاں قرآن کریم نے مرضعاتن کا لفظ ذکر کیا، تعبیر کے ذریعے اشارہ دیا کہ مراد وہ عورت ہے جو اس وقت دودھ پلا رہی ہو، یعنی اس وقت کا جو خوف کا مرحلہ ہے اسے واضح کرنا مقصود ہے کہ وہ اتنا خوفناک مرحلہ ہوگا کہ جو ماں اپنے ہاتھ میں پکڑے بچے کو بھول جائے گی تو پھر اس سے بڑھ کر خوفناک مرحلہ کون سا ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی خوف کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، سُكَارَى کہتے ہیں نشے والے کو، اور لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں، بدحواس ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، یعنی وہ جو حالت ہے وہ نشے کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ وہ اس لمحے کی خوفناکی کی وجہ سے ہوگی کہ لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور ایسے نظر آئے گا جیسے یہ کوئی مست ہے یا اپنے حواس کھو بیٹھا ہے خوف کی شدت کی وجہ سے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، یعنی یہ حالت نشے کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ سختی کی وجہ سے ہوگی، خوف کی وجہ سے ہوگی۔ تو قرآن کریم ان حالات کو بیان اس لیے کرتا ہے کہ یہ حالات یقیناً انسان کو درپیش ہیں، پیش آنے والے ہیں، جو قیامت کے وقت موجود ہوں گے ان پر نفخہ اولا کا مرحلہ ان کے سامنے آئے گا، اولا اور ثانیہ کا، اور جو قیامت سے پہلے فوت ہو جائیں گے، قبروں کے سپرد ہو جائیں گے، تو انہیں آخری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کی شدت کو ملاحظہ کرنا ہوگا۔ اور جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں قیامت سے پہلے تو ان کے دنیا سے جانے کا مرحلہ ان کے لیے قیامت ہی ہوتا ہے، تو گویا اس وقت ان کے لیے زمین بھی ہل رہی ہوتی ہے، فضا بھی ہل رہی ہوتی ہے۔ تصور کریں اگر آپ کسی جگہ 20-25 سال کہیں آپ نے گزارے ہوں، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا ہو، کہیں کسی جگہ آدمی نے طویل ملازمت کی ہو تو اس ملازمت کو چھوڑنے کا لمحہ آدمی پر سخت ہوتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ نے دنیا میں 60-70 سال گزارے ہیں، 50 سال گزارے ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، اور ان سب کو چھوڑ کر اچانک چل چلاؤ کا مرحلہ آ جائے تو وہ لمحہ انسان کے اوپر کتنا سخت ہوگا۔ آسان اس کے لیے ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک آدمی ہے، جو زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھتا ہے، جسے معلوم ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور موت کا مطلب کوئی عذاب نہیں ہے یا کوئی فنا کے گھاٹ اترنا نہیں ہے، بلکہ موت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنے لمحات ہمیں دے کر بھیجا ہے وہ لمحے پورے ہو گئے اس دنیا میں، اب اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اب اللہ کے دربار میں ہم پیش ہونے جا رہے ہیں۔ تو جو آدمی نیک ہے، اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس کے دل میں ہے، اس کے لیے تو وہ مرحلے آسان ہوتے ہیں بلکہ میٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے آخری لمحات تھے تو وہ بہت خوش تھے اور ساتھ والوں کو کہہ رہے تھے کہ بس کچھ ہی دیر ہے پھر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، آپ کے صحابہ سے ہوگی جو کہ مجھ سے پہلے جا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جب آخری لمحات تھے، جب آپ اس دنیا کو الوداع کہہ رہے تھے تو اس وقت آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور 2 مرتبہ سرگوشی کی۔ پہلی مرتبہ جب سرگوشی کی تو وہ رو پڑی، اور دوسری مرتبہ جب سرگوشی کی تو وہ خوش ہو گئی، مسکرا اٹھی، ہنس پڑی۔ بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا بات کی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس بیماری میں ہی میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، دنیا کو چھوڑ دوں گا، تو میں رو پڑی کہ والد صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہو رہے۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے یہ سرگوشی فرمائی کہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، تو میں خوش ہو گئی۔ یعنی ان کے لیے یہ دنیا ایسی ہی تھی کہ بس جتنے لمحات ہیں سو گزر گئے، اب اس کے بعد جلد از جلد میں
اپنے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں، اللہ کے ساتھ ملاقات ہو۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا سے جانے کا مرحلہ بھی اللہ تبارک و تعالی آسان کر دیتا ہے۔ ان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، پھر ان کی روح قبض کرنا اللہ تبارک و تعالی ایسے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے جو کہ اچھی شکل والے ہوتے ہیں، خوش شکل ہوتے ہیں۔ ملک الموت کے پاس دو قسم کی جماعتیں ہیں، ایک جماعت وہ ہے جو انتہائی خوفناک شکلوں والی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو بڑی خوبصورت شکلوں والی ہے، نورانی شکلوں والی۔ جب کسی نیک آدمی کی روح قبض کرنی ہو تو وہ اللہ کے حکم سے اس جماعت کو لے کر آتا ہے جو بڑی خوش شکل ہے، اور اچانک سے اس کے پاس نہیں آتے، اس کے جذبات احساسات کا بھی خیال کرتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو ہم نے دنیا سے لے کر جانا ہے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اچانک سے اس کے پاس نہیں آتے، ایک طریقے سے اس کے پاس آتے ہیں۔ پھر بعض روایات میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ اس کو بہلاتے ہیں، یعنی اسے یقین دلاتے ہیں کہ دیکھو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی تمہارا منتظر ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا بیان ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، کہ اے نفس مطمئنہ کے مالک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے، اور جنت میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا۔ ان کلمات کے ساتھ اس کو خطاب کیا جاتا ہے، یعنی اس دنیا کو برضا و رغبت چھوڑنے پر اس کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جان اس طریقے سے نکالی جاتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے اچانک، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اسی طریقے سے آرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اس روئے زمین پر دندناتا پھرتا تھا، بغاوت کرتا تھا، اللہ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، تو ملک الموت وہ خوفناک قسم کی جماعت اس کے پاس لے کر آتا ہے۔ اسی دنیا سے ہی اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، اور پھر اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کہ کسی کی جسم میں کوئی کانٹے دار کوڑا چبو کر پھر کھینچا جائے، تو اس طریقے سے اس کی روح اس کے جسم سے دردناک طریقے سے نکالی جائے۔ پھر جب وہ زمین میں اترتا ہے تو زمین اس کو کہتی ہے کہ میرے اوپر چلنے والوں میں سب سے زیادہ مبغوض تو تھا میرے نزدیک، تجھ سے مجھے نفرت تھی کیونکہ تو رب کا نافرمان، اب آج تو میرے اندر آ گیا ہے، اب میرا سلوک دے۔ تو وہ زمین بند ہو جاتی ہے، قبر اس کے اوپر بند ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس طریقے سے ایک دوسرے میں ڈال کر اس کو واضح فرمایا کہ قبر اس کے اوپر ایسے بند ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح چلی جاتی ہیں جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں چلی گئی۔ یہ تمام حالات قرآن کریم نے بھی بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرمائے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ انسان ہوش کے ناخن لے لے، اپنے رب کو پہچان لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھے، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، تاکہ اس کے لیے یہ خوفناک ترین لمحات آسان بن جائیں، سہولت والے بن جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں۔ یجادل کا مطلب جھگڑا کرنا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّى فَأَنَّهُ يُضِلُّ، یعنی وہ شیطان جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یعنی ایسے لوگ کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں۔ اب قریش مکہ جو تھے وہ اللہ کے وجود کے بارے میں جھگڑے نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک اللہ موجود ہے جس نے یہ خالق پیدا کیا ہے۔ قریش مکہ اللہ کی تعلیمات، اللہ کے حقوق اور اللہ کے اختیارات کے بارے میں جھگڑے کرتے تھے کہ تعلیمات یہ نہیں ہے، وہ ہیں جو ہمیں آبا و اجداد نے سکھائی ہیں، اور اللہ کا اختیار وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہو، بلکہ وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، چنانچہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا ہمیں۔ یعنی اللہ کا گویا معاذ اللہ یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ اٹھائے، اور ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، ہم کیسے اٹھیں گے۔ تو قریش مکہ ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثے کرتے تھے۔
تو قرآن کریم اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جانے بوجھے بغیر جھگڑے کرتے ہیں، یعنی جانتے وانتے ہیں نہیں، دلیل ان کے پاس ہے نہیں، اور لگے ہوئے ہیں مناظرے کرنے پر، بحثیں کرنے پر، اور شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کون شیطان؟ وہ شیطان کہ جس کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جو آدمی اس کے پیچھے چلے گا تو اس نے خود بھی جہنم میں جانا ہے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں لے جا کر گرا دے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے۔ اب یہاں سے عقیدہ آخرت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اگلی ایک دو آیات میں عقیدہ آخرت کو دو دلائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا۔ سمجھانا یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ کھڑا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، یہ سمجھانا ہے۔ اور اس کو دو دلیلوں کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی دلیل انسان کی پیدائش کا مرحلہ ہے، اور دوسری دلیل مردہ زمین کا زندہ ہونا ہے۔ انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان جس نطفے سے بنتا ہے، نطفہ غذا سے بنتا ہے، اور غذا یہ مٹی سے بنتی ہے، پھل ہو، سبزیاں ہو، جو بھی ہو، وہ مٹی کی پیداوار ہوتی ہے۔ یہی پیداوار اندر جا کر نطفے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو گویا ہر انسان اس طریقے سے مٹی سے بنتا ہے۔ تو نطفے کی شکل اختیار کر لی، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، 40 دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد وہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے، علقہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اگلے 40 دن گزرنے کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اس کے اگلے 40 دن گزرنے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے اس کو ایک شکل دی جاتی ہے، اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، بدکار ہوگا، یعنی شقی ہوگا، سعید ہوگا، کس طریقے سے یہ زندگی گزارے گا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہ باہر آتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں سہولیات پیدا کرتا ہے، وہ بچپنا گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے۔ کچھ لوگ اس دوران دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ارذل العمر تک پہنچتے ہیں۔ ارذل العمر سے مراد عمر کا وہ حصہ ہے کہ جب انسان 100-120 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، کچھ نہیں جانتا۔ جوانی میں وہ بڑا علامہ تھا، بہت کچھ جانتا تھا، لیکن اب سب کچھ بھول بھلا کر اسے کچھ یاد نہیں ہے، یادداشت کھو بیٹھا ہے، اپنی ہر چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ اس مرحلے کو قرآن کریم ارذل العمر کہتا ہے، یعنی زندگی کا نکما حصہ۔ اور حدیث میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ میں آپ سے ارذل العمر کے مرحلے کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس مرحلے تک ہمیں نہ پہنچائیے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان دنیا پر بوجھ بن جاتا ہے، اپنی اولاد پر بوجھ بن جاتا ہے، اور اس کی ذات سے جو بھی مفادات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ جوانی میں لوگوں کو علم سے فائدہ پہنچاتا رہا تو وہ علم بھول گیا، ہر چیز اس سے بھول گئی ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل ہیں۔ یہ مراحل بتا کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ ان تمام مراحل سے تمہیں گزار کر پیدا کر سکتا ہے، تمہیں جوانی دے سکتا ہے، تمہیں ارذل عمر تک پہنچاتا ہے، تو وہ خدا تمہیں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ انسان جو غذا کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، سبزیاں کھاتا ہے، تو ان پھلوں اور سبزیوں میں تو یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ یہ انسان کی شکل اختیار کر لے۔ یعنی پھل اور سبزیاں آپ کہیں رکھ دیں اور پھر ان کو سٹور کر کے دیکھیں کہ وہ انسان کی شکل اختیار کرتی ہیں یا نہیں۔ پھلوں اور سبزیوں میں تو اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہی نہیں ہے، یہ خاصیت نہیں ہے ان میں، نہ ان کا یہ مزاج ہے۔ لیکن یہی غذائیں انسان کے اندر جا کر نطفے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ ان غذاؤں میں ایسا مزاج پیدا کر دیتا ہے کہ ان سے جیتا جاگتا انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ ان غذاؤں کو نطفے میں تبدیل کرتا ہے، پھر اس نطفے کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک جیتا جاگتا انسان دنیا میں لے آتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں جب مٹی میں مل جاؤ گے تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت اہل مکہ کے سامنے واضح کی جا رہی،
اور ان کی وساطت سے پوری کائنات کے سامنے واضح کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور تم اس پر غور کرو۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی غیب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو اب آگے دلیل دیکھیے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کی۔ پھر ہر انسان کا نطفہ غذاؤں سے بنتا ہے، غذائیں مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، تو بالواسطہ طور پر ہر انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، یعنی مٹی کے بعد نطفے کا مرحلہ آتا ہے۔ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر ایک جمع ہوئے خون سے۔ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ، جو پورا بن جاتا ہے اور پورا نہیں بنتا، یعنی جب گوشت کے لوتھڑے کا مرحلہ آتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گوشت کے لوتھڑے کو پورا انسانی ساخت دے دیتا ہے، یعنی پورا ایک سٹرکچر بن جاتا ہے انسان کا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا نہیں بن پاتا۔ اب نہ بننے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ نامکمل حالت میں وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا 4-6 ماہ کے بعد حمل ضائع ہو جاتا ہے ٹکڑوں کی شکل میں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضائع تو نہیں ہوتا، انسان پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے جسمانی اعضاء پورے نہیں ہوتے، معذوری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور مخلقۃ سے مراد وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کا لوتھڑا بنانے کے بعد پوری انسانی شکل دے دے اور پھر زندہ سلامت حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں لائے، وہ مراد ہے۔ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت کے ایک لوتھڑے سے، مخلقہ، جو کبھی پورا بن جاتا ہے، وہ غیر مخلقہ، اور کبھی پورا نہیں بن پاتا، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے حقیقت کھول کر بتا دیں۔ یہ تمام مراحل تمہارے لیے حقیقت کھول کر واضح کرنے کے لیے کافی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایک عام بدوی بھی جانتا تھا کہ اس طریقے سے انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، یعنی اس میں ماں کے پیٹ میں بچے کی لمحہ بلمحہ صورتحال کو بیان نہیں کیا جا رہا، جیسے آج کل جدید سائنس میں علم الجنین میں یہ پڑھایا جاتا ہے، تو قرآن کریم اس سے بحث نہیں کر رہا، بس ایک عام آدمی کے سامنے مختلف موٹے موٹے مراحل بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ان مراحل سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ تمہیں گزارا ہے۔ اور سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اندر جو بچے کی صورتحال ہوتی ہے تو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی بھی اس کے سامنے جا کر فیل ہوتی، اللہ کی قدرت ہے نا، وہ آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ نر ہے یا مادہ ہے، اور یہ بتا سکتی ہے کہ اتنے مہینوں میں پیدا ہو جائے گا، لیکن حتمی وقت کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے۔ آخر میں پھر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، حتمی وقت حتمی لمحہ تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا۔ اسی طریقے سے یہ تو بتا دیں گے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، لیکن یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ زندہ سلامت پیدا بھی ہوگا یا نہیں، اور زندہ سلامت پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں کیسے رہے گا، اس کی حرکتیں کیا ہوں گی، اس کے اخلاق کیا ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ کار فرما ہوتی ہے، تو اللہ کی وہ قدرت واضح کرنا مقصود ہے کہ جو رب ان تمام مراحل سے تمہیں گزار کر پیدا کرنے پر قادر ہے تو پھر وہ تمہیں دوبارہ بھی اٹھا دے گا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے۔ 6 ماہ میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، 7 ماہ میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، عموماً 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، سال 2 سال تک بھی حمل ماں کے پیٹ میں کبھی رہ جاتا ہے، اور اس کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ تو بہرحال اللہ جب چاہتا ہے تو وہ بچہ ماں کے پیٹ سے زندہ سلامت حالت میں باہر آتا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، یعنی پھر تمہیں بچپن سے لڑکپن اور جوانی تک اللہ پہنچاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى،
اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں لڑکپن میں، جوانی میں، بڑھاپے سے پہلے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم ہی میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی انتہائی بڑھاپے تک، جب انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی ایک ایک حرکت کے لیے، ایک ایک کروٹ کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور کبھی سانس تک کے لیے مشینوں کا محتاج بن جاتا ہے۔ یہاں تک ایک دلیل پوری ہو گئی کہ جو اللہ تمہیں ان تمام مراحل سے گزارتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر قادر ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اٹھا دے گا قبروں سے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی، یعنی مردہ زمین ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو وہ حرکت میں آتی ہے، اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی، یعنی جو رب مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش کے ذریعے، تو وہ رب پھر انسان کو بھی قبروں سے اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ دو دلائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سیدھے سادے انسان کو عقیدہ آخرت سمجھایا ہے۔ اس اسلوب کے ساتھ آپ ایک ایسے آدمی کو بھی عقیدہ آخرت سمجھا سکتے ہیں جو کسی قسم کی کوئی فنی تعلیم نہیں رکھتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، لَا رَيْبَ فِيهَا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ یہ تمام دلائل بیان کرنے کے بعد اب آخر میں نتائج بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ برحق ہے، یعنی ہر انسان دنیا میں آتا ہے، ہمیشہ سے انسان نہیں ہے، ہمیشہ سے صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور انسان کی پیدائش کا مرحلہ بتانے کے بعد گویا کہ خود بخود بتا دیا گیا کہ جب تم پیدا ہوئے ہو تو تم نے واپس بھی تو جانا ہے نا، تم بیکار تو دنیا میں نہیں آئے، کسی مقصد کے لیے آئے ہو، مقصد خدا نے تمہیں دیا ہے۔ خدا تم سے مقصد کے بارے میں پوچھے گا، اور اس وقت پوچھے گا جب تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے بھی عقیدہ آخرت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے، یعنی یہ تمام دلائل تمہارے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کا وجود برحق ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نمبر تین، قیامت کا وجود برحق ہے، قبروں میں جو لوگ ہیں وہ اٹھ کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جب ان تمام چیزوں پر قادر ہے، یعنی مردہ زمین کو زندہ کرنے پر، انسان کو تمام مراحل سے گزار کر باہر لانے پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برحق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، قیامت بھی وہ لائے گا، قیامت کے بعد اپنے روبرو تمام انسانوں کو وہ کھڑا بھی کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، وَلَا هُدًى، نہ کوئی ہدایت ہے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب ہے۔ پھر وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ قریش مکہ اللہ کے وجود کے بارے میں بحث نہیں کرتے تھے، اللہ کے اختیارات، اس کے حقوق اور قیامت کے بارے میں وہ بحث مباحثے کرتے تھے۔ تو یہاں پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بحث کرتے ہیں، حالانکہ نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے۔ کس بنیاد پر یہ بحث کرتے ہیں؟ بحث کے لیے کوئی بنیاد ہوتی ہے نا، کوئی دلیل ہوتی۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ کوئی دلیل نہیں ہے، صرف تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے وہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابو جہل کا معروف واقعہ ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، سچے ہیں، یقیناً نبی ہیں، تعلیمات سچی ہیں، لیکن میں اسلام کیوں نہیں لا رہا؟ اس لیے کہ یہ بنو ہاشم مہمان نوازی کرتے تھے تو ہم بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ فلاں کام کرتے تھے تو مقابلے میں ہم بھی کرتے تھے۔ اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم میں نبی آ گیا تو ہم کیسے مان لیں ان کو؟
یعنی انا کی وجہ سے کہ بنو ہاشم ہم سے آگے نہ نکل جائیں، ہم کیسے ان کی برتری کو تسلیم کر لیں، تو وہی تکبر اور انانیت کی وجہ سے وہ راہ راست کی طرف نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، اس نے جب سب کچھ سامنے دیکھ لیا تو کلمہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، اس نے جب سب کچھ سامنے دیکھ بھی لیا کہ باوجود اتنی طاقت کے بڑے کر و فر کے ساتھ مکہ سے نکلا تھا، گانے بجانے والیاں اس کے ساتھ تھیں، خوراک کی چیزیں تھی، عیاشی کا سامان تھا، اور ان کو تو یقین تھا کہ ہم تو مسلمانوں کو رون ڈالیں گے، لیکن 313 نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ نے جس طرح ان کو ذلیل کیا، اور ابو جہل زخمی ہو کر زمین پر پڑا ہوا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سر کاٹنے کے لیے جب اس کے کندھے پر بیٹھے تو اس وقت بھی وہ کلمہ پڑھنے پہ آمادہ نہ ہوا، بلکہ عاجزی بھی ظاہر نہیں کی، اور ان کو کہنے لگا کہ او چرواہے تو بہت بھاری جگہ پر بیٹھ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر رعونت تھی اس میں، کہ آخری لمحات ہیں اور بس فنا ہونے والا ہے، سب کچھ اپنے سامنے دیکھ لیا ہے، اس کا تکبر نہیں گیا۔ ابن مسعود مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کا سماجی طور پر کوئی اتنا بڑا سرداروں کے نزدیک مقام نہیں تھا۔ حضرت ابن مسعود کو اس امت کا متواضع ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس امت کے متواضع ترین شخصیت کے ہاتھوں اس امت کے متکبر ترین شخص کا سر کٹوایا۔ تو ابن مسعود نے جب اس کا سر کاٹنا چاہا تو ابو جہل نے کہا، پہلے تو یہ کہا کہ وہ چرواہے تو بڑی اونچی جگہ پہ آ گیا، یعنی میرے سینے پہ چڑھ آیا، میں سردار ہوں، اور پھر کہنے لگا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ اس کی ہیبت ہو، اور یہ بھی کہنے لگا کہ میرا پیغام جا کر دے دو کہ میں پہلے سے بڑھ کر تمہارا مخالف ہوں، یعنی جاتے جاتے بھی تکبر کا مظاہرہ کر کے گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس امت کا فرعون، اس امت کا طاغوت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے طاغوت سے کہیں بڑھ کر تھا، کہ اس نے تو آخر میں معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن مہلت ختم ہو چکی تھی، اور یہ کم وقت آخر میں بھی تکبر کے بول بول کر گیا۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ یہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں، اور کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ لہو فی الدنیا خزی، ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا۔ یعنی قیامت کے دن جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ تمہارے ان کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ انسان اللہ کی جتنی بھی اطاعت کر لے وہ اللہ کے انعامات کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک سانس کا حق آپ اللہ کا ادا نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال انسان کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہاں ان کمزور لوگوں کا بیان ہے جو کسی وجہ سے دین میں آ جاتے تھے لیکن ثابت قدم نہیں ہوتے تھے، بس وہ دیکھتے تھے کہ اگر ہمیں کوئی خیر مل گئی تو ہم برقرار رہیں گے، اور جہاں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا بیان ہے جو کہ پورے شرح صدر کے ساتھ اسلام میں نہیں آتے، اسلام میں آنے کے بعد برقرار نہیں رہتے، بلکہ کبھی آتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب دین میں آنا ہے تو پھر آزمائش اور سہولت کو قبول کر کے آنا ہوتا ہے، کہ اگر آزمائش آئے گی تو صبر کریں گے، نعمت ملے گی تو شکر کریں گے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ خیر ملتی ہے تو رہتے ہیں، اور جہاں کوئی مشکل آ گئی تو پیچھے چلے گئے۔ تو ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر رہ کر کرتا ہو۔ جیسے کچھ لوگ کسی جگہ عبادت کر رہے ہو تو کچھ تو وہ لوگ ہوں گے جو دل جمی کے ساتھ پہلے صف میں آ کر بیٹھیں گے، درمیان میں کھڑے ہوں گے، اور ان کو معلوم ہے کہ ہم نے بہت وقت یہ کام کرنا ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بس کونے کھدرے پہ ہوں گے کہ بس جلدی جلدی جان چھوٹے اور بھاگیں۔ یا جیسے کوئی شخص کنارے پر کھڑا ہوتا ہے کسی چھت کے کنارے پر، ہر وقت اس کے گرنے کا امکان ہوتا ہے،
جو چھت کے درمیان میں ہو اس کے قدم مضبوطی سے جمے ہوتے ہیں، جو بالکل کنارے پر کھڑا ہوتا ہے ہر وقت ڈر ہوتا ہے کہ اب گرا کہ تب گرا۔ تو ایسے ہی یہ لوگ بھی جب دین میں آتے ہیں تو بس ایک کنارے پر کھڑے رہتے ہیں کہ اگر اچھائی مل گئی تو اندر چلے جائیں گے، نہ ملی تو واپس آ جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا بیان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا، اطمأن بِهِ، تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں مال غنیمت ملتا تھا، مال غنیمت میں حصے ملتے تھے، تو اگر اس طرح کوئی دنیاوی مفاد مل گیا تو پھر تو وہ رہے گا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی کہ مال غنیمت چاہیے تو جہاد بھی کرنا پڑے گا، مشکلات اٹھانی پڑیں گی، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، غریبوں کا حصہ ان کو دینا پڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں سے بھی روزے میں بچنا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، اپنا مال خرچ کر کے اپنی توانائیاں لگا کر اللہ کے لیے حج کرنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ مشکلات کی باری آتی ہے تو انقلب علی وجہی، تو وہ منہ موڑ کر چل دیتا ہے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ملے گا نہ آخرت میں۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے، یعنی یہی تو اصل نقصان ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہمارا تصور کامیابی کچھ اور ہے، قرآن کریم کا تصور کامیابی کچھ اور ہے۔ ہم کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑے منصب پر پہنچ جائے، بہت پروٹوکول میں رہے، ڈھیر ساری دولت ہو اس کے پاس، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ کامیاب ہو گیا۔ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ فیوچر اچھا ہونا چاہیے بچوں کا، یا جو ہمارے ہاں آج کل سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں، کامیاب لوگ آتے ہیں وہ آپ کو اپنی سٹوریز سناتے ہیں، تو سکسیس سٹوری ہم کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ساری رات عبادت کرتا ہے یا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے؟ ایسا آدمی تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو تواضع میں ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت اس خطرے میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں میری عبادت قبول ہے ہی بھی یا نہیں۔ سکسیس سٹوری سنانے والے سارے یہی ہیں کہ دولت مند ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیں، اب آ کر وہ آپ پر اپنا روب جماتے ہیں اور آپ کو اپنی سٹوری سنا کر جس طرح خود مادیت پسند ہیں، خود مادہ پرست ہیں، اس طرح اگلے کو بھی مادہ پرست بناتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تصور کامیابی، اور اس میں ہم سب برابر ہیں، چاہے کوئی مذہبی کہلاتا ہو، غیر مذہبی کہلاتا ہو، ہر آدمی کے اوپر یہی بھوت سوار ہوتا ہے کہ میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، اور مستقبل اچھا وہی ہو کہ بس بڑی ساری گاڑی میں ہو، بڑی ساری لینڈ کروزر ہو، بڑا سارا گھر ہو، اور بس وہ عیش و آرام میں رہے۔ یہ ہمارا تصور کامیابی۔ قرآن کریم اس کو کامیابی نہیں کہتا، اس کو قرآن کریم ذکر ہی نہیں کرتا۔ قرآن کریم کامیابی اس کو کہتا ہے کہ ایک آدمی جنت چلا جائے، جہنم سے بچ جائے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آدمی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، تو وہی کامیاب ہے۔ آپ آج کل تو اس طرح کے وسائل ہیں کہ آپ کوئی لفظ ڈال کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں، تو قرآن کریم میں جہاں کہیں وہ ذکر ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو کبھی آپ تجربہ کر لیں، فوز عربی میں کامیابی کو کہتے ہیں، فوز ہے، فاز ہے، فوزان ہے، تو آپ ان الفاظ کے ذریعے سرچ کر لیجئے، قرآن کریم کی وہ ساری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی، ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے، نکات نوٹ کر لیجئے، تو آپ کے سامنے قرآن کریم کا تصور کامیابی آ جائے گا کہ قرآن کریم کامیابی کس کو کہتا ہے۔ اور اسی کو کہتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے غضب سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنے میں کامیاب ہو جائے، بے شک دنیا میں اس کے پاس ایک دھیلا بھی نہ ہو، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دروازوں سے لوٹائے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کرے تو کوئی مانے نہ، یعنی ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولتا، ان کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا، دنیا میں ان کا یہ حال ہے۔ تو آپ اس کو کامیاب کہیں گے اپنے تصور کے مطابق؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی قسم کھا بیٹھیں کہ دنیا میں ایسا ہوگا تو اللہ اپنے اس محبوب بندے کی قسم پورا کرنے کے لیے ویسے کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں ان کا یہ مرتبہ ہے۔ اب وہ کیا کامیاب نہیں ہے؟ کامیاب ہے، حالانکہ غبار آلود ہے، دنیا میں کوئی سنتا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا، کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی یہ کامیابی ہے اور اس کا یہ مقام۔
اور اس کے مقابلے میں قرآن کریم کا جو تصور خسران ہے، تصور ناکامی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دنیا میں بڑے عہدے تک نہ پہنچے، بڑا سارا گھر نہ بنائے، بلکہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی آخرت میں ناکام ہو، دنیا میں جتنا بھی عیش و آرام میں ہو، لیکن اگر وہ آخرت میں ناکام ہے تو قرآن کریم اس کو ناکام شخص کہتا ہے۔ تو قرآن کریم کا تصور کامیابی کچھ اور ہے، اور ہم مادیت پرست ذہنوں کا تصور کامیابی کچھ اور ہے۔ تو اپنے تصورات بدلنے چاہیے۔ یہاں میں یہ اضافہ کر دوں کہ دنیا میں اپنے لیے اچھائی طلب کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا کی بھلائی پھر آخرت کی بھلائی، تو دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے، اور ہم جیسے کمزور لوگوں کو تو لازماً مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے اس معنی میں روشن مستقبل کی تمنا ضرور کرنی چاہیے کہ وہ کل کو رزق میں خود کفیل ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، بلکہ آخرت کی ہی کرنی چاہیے، دنیا کی بھی کرنی چاہیے۔ آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اور دنیا جتنی ہو سکے اپنے بچوں کے لیے اس کی بھی تمنا کرنا چاہیے۔ تو یہ پھر ہمارا پورا تصور کامیابی ہوگا کہ آخرت کو آپ اوپر رکھیں، اور اس کے بعد سیکنڈری طور پر آپ دنیا کو رکھیں کہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، لیکن آخرت میں کسی صورت میں وہ ناکام نہ ہونے پائے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفع، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی، یعنی تکبر دیکھ لو اور عقل دیکھو۔ تکبر ایسی کہ زمین و آسمان حیرت کرتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا متکبر ہے، اور عقل یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ عربوں میں ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو کسی اناج سے، خوراک کی کسی چیز سے بت بناتے تھے، ساتھ لے جاتے تھے، راستے میں ان کی عبادت کرتے تھے، جہاں بھوک لگتی تھی اس کو کھا لیتے تھے۔ تو یہ ان کی عقل کا عالم تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے تو دنیا میں وہ جتنا بھی دانشمند ہو، اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایسے آدمی کی دانش کو کیا کرنا ہے جو اپنے رب کو نہ پہچان سکے۔ اس زمانے میں جو ہمارے بچے سائنس پڑھتے ہیں، جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں، انہیں زیادہ خدا پرست ہونا چاہیے بنسبت دوسروں کے، کیونکہ میں چیزوں کی ماہیت اتنی نہیں سمجھتا جتنا ایک سائنس پڑھنے والا بچہ سمجھتا ہے۔ وہ آپ کے سامنے چیزوں کی وضاحت کر سکتا ہے کہ یہ کس کس مرحلے سے گزر کر اس حالت تک پہنچی ہے، اس کے سامنے تمام مراحل ہوتے ہیں۔ تو اس کو تو اللہ پر زیادہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ کیا ذات ہے جو ان تمام مراحل سے چیز کو گزار کر اس جگہ تک لاتی ہے۔ ایک بیالوجی پڑھے ہوئے بچے کا اللہ پر ایمان کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ زیادہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوتی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایمان پر توجہ دیں، ان کے ایمان کو مضبوط کریں، اور ان کے سلیبس میں تو خدا کا نام و نشان نہیں ہوتا، آپ اس کے سلیبس میں اللہ کو شامل کریں کہ وہ پڑھ رہا ہو، کہیں سائنس پڑھ رہا ہے یا جو بھی مضمون پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ اب اس میں خدا کو بھی تو تلاش کرو، کہ یہ جو ایٹم پڑھ رہے ہو یا مختلف چیزوں کی جو تحلیل اور تجزیہ پڑھ رہے ہو، اس پر بھی تو غور کرو کہ یہ تحلیل کون کرتا ہے۔ زلزلہ آتا ہے تو کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں، تو پلیٹیں کون ہلاتا ہے؟ پلیٹیں بھی تو کوئی ہلانے والی ذات ہے نا۔ تو بہرحال جہاں تک بھی سبب چلا جائے، اس سبب کے پیچھے پھر اللہ تبارک و تعالی، اور پھر سبب کے اندر تاثیر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی ایک نطفہ ہے، وہ ماں کے پیٹ میں گیا ہے، مختلف مراحل سے گزرا ہے، اب وہ معذور پیدا ہوگا یا صحیح سالم پیدا ہوگا، یہ اللہ کی قدرت میں ہے نا۔ تو وہاں پھر اس طریقے سے بچے کو نشاندہی کرنی چاہیے کہ دیکھو جی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، تو اس طریقے سے اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا ہے۔ یعنی وہ بت جو اپنے ماننے والے کو نفع نہ دے سکے، اس کے ساتھ باتیں نہ کر سکے، اس کا جواب نہ دے سکے، تو کتنا برا مددگار ہے، کتنا برا ساتھی ہے جو آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کا عمومی اسلوب ہے کہ جہاں برے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ اچھے لوگوں کا بھی ذکر کر دیتا ہے، جہاں جنت کا ذکر ہوتا ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، پہلے جہنم کا ذکر آ جائے تو بعد میں جنت کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ ترغیب اور ترہیب دونوں کو قرآن کریم ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو یہاں اب نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنت کیسے جاؤ گے؟ ایمان لانا پڑے گا، نیک عمل کرنا پڑے گا، جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں بس وہ ہمیشہ کے آرام۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ جو کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ من کان یظن، جو شخص یہ سمجھتا تھا لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اس سے مراد پیغمبر، کہ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ آسمان تک ایک رسی تان لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کو کاٹ دے، یعنی وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے۔ فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب آپ کے دشمن یہ سمجھتے تھے یا یہ خواہش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو، یعنی جس مدد کے یہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان تو وہ مدد ان کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہاں ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہاری یہ خواہش ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو، تو پھر ایک کام کرو، اللہ کی مدد ان کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، تو تم آسمان تک کسی طریقے سے چڑھ جاؤ اور اس نبوت کی رسی کو کاٹ دو، اس رابطے کو کاٹ دو، اور پھر دیکھو کہ تمہاری خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ یعنی پیغمبر کی اللہ کی جانب سے نصرت نہ ہونے کی جو تمہاری خواہش ہے وہ اس طرح پوری ہوتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ پوری نہیں ہونی۔ تو گویا ان کو اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن تم اللہ اور پیغمبر کے درمیان تعلق کو تو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری نصرت نہیں کرتا، یعنی وہ اللہ کی مدد سے مایوس ہے، یعنی ینصرہ میں جو ہو ضمیر ہے یہاں بندے کی طرف لوٹے گی اس تفسیر کے مطابق۔ پہلی تفسیر کے مطابق وہ پیغمبر کی طرف لوٹ رہی تھی کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ چڑھ جائے اور رابطہ کاٹ دے۔ اب اس تفسیر کے مطابق مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، تو ایسا شخص پھر گویا کہ دیکھ لے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ آسمان تک چڑھ کے دیکھ لے، کوئی رسی کاٹ کے دیکھ لے، یعنی جو ناممکن کام اس کی نظر میں ناممکن ہے وہ کر کے دیکھ لے، اور اگر یہ کام اس غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں تو وہ دیکھ لے کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر لیں، پھانسی کا پھندا لینے کی کوشش کر لیں، لیکن ان کی جو مایوسی ہے وہ تو ختم نہیں ہوگی، نہ ہی ان کا غیظ و غضب دور ہوگا۔ تو آسان طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے امید رکھو، اللہ سے اپنی امید کو ختم نہ ہونے دو۔ تو بہرحال دونوں مفہوم آپ کے سامنے آئے۔ من کان یظن، جو شخص یہ سمجھتا تھا لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی یعنی پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، یہ پہلے ترجمے پہلے مفہوم کے مطابق، اور دوسرے مفہوم کے مطابق کہ اللہ اس کی یعنی اس شخص کی مدد نہیں کرے گا۔ تو دونوں صورتوں میں وہ کیا کرے؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ آسمان تک ایک رسی تان لے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر کاٹ ڈالے۔ عربی محاورے میں پھانسی لینے سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو کہنا ہو کہ پھانسی لے لو، گھٹ کے مر جاؤ، تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ رسی تان لو آسمان تک اور پھر اس کو کاٹ دو، یعنی خود اپنی سانسوں کی ڈور کاٹ کے دیکھ لو کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی ہم نے اس قرآن کریم کو نشانیوں کی شکل میں اتارا ہے، اس کی ہر آیت نشانی ہے، اس میں اللہ کی مختلف قدرتوں کا بیان ہے، مختلف مظاہر کا بیان ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں حق قبول کرنے کی استعداد رکھی ہے۔ جو آدمی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس استعداد کو ختم نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو آدمی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے حق قبول کرنے کی اپنی صلاحیت ختم کر دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی۔